हम दोनों ही गुमसुम एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पाँव के नीचे से जमीन खींच ली। पूरा घर गोल गोल घूमने लगा। मैं दिमाग पूरी तरह से चकरा रहा था। अभी 5 मिनट पहले जो कुछ हुआ था, मैं इसको तस्लीम भी नहीं कर सकता था। निर्मा मुझे फटी फटी आंखों से देख रही थी। मैं वहीं पर लाउंज में रखे सोफे पर सर पकड़कर बैठ गया था। वो मेरे पास आई, मेरे बराबर में बैठ गई। जैसे ही मेरे करीब हुई, मैं बदक कर पीछे हटा था। वो कहने लगी, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। बोलो कि जो तुमने कहा है वो झूठ है। कहो ना सलमान, जो तुम कह रहे हो वो झूठ है। वो मेरे बाजू को पकड़े मुझे झंझोड़ रही थी। मैंने कहा, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, दूर रहो मुझसे। मेरा तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं। कहने लगी, ऐसे कैसे कोई ताल्लुक नहीं? इतनी जल्दी ये ताल्लुक नहीं टूटता। मैं नहीं मानती इस तलाक को सलमान। मैं नहीं मानती, मान ही नहीं सकती। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना बाजू उसके हाथों से छुड़वाया था। मैंने कहा, मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। वो कहने लगी, झूठ बोलते हो तुम। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी सलमान। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, यूं रिश्ता नहीं टूटते। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मैंने कहा कि निर्मा, खुदा के लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका है। काश कि तुम मेरी बात पहले समझ जाती तो ये नौबत ना आती। वो कहने लगी, देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अभी घर में कोई नहीं है। तुमने मुझसे कहा किसी को नहीं पता। तुम समझो कि मैंने सुना ही नहीं। मैं उसकी बात सुनकर उसे हैरत से देख रहा था। मैंने कहा, मैंने तुमसे आम बात नहीं की। अपने पूरे होशो हवास में तुमसे कहा है कि तुम पागल हो गई हो। वो कहने लगी, हाँ हो गई हूँ मैं पागल। वो रोई जा रही थी। कहने लगी, सलमान, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। मैंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तीर तो कमान से निकल चुका है। कहने लगी, किसने सुना है? इधर दीवार बेजान चीजों ने। वो मुझे चारों तरफ रखे सामान और दीवारों की जानिब इशारा करने लगी। कहने लगी, कोई नहीं जानता तुमने क्या कहा, इसलिए भूल जाओ कि तुमने मुझसे ऐसा कुछ कहा है। मैं भी भूल जाती हूँ। वो अपने आंसू साफ कर रही थी, मेरे सामने हाथ जोड़ रही थी। कहने लगी, प्लीज ऐसा मत करो। तुम समझो कि तुमने कुछ कहा ही नहीं, मैंने कुछ सुना ही नहीं। शायद वो पागल हो गई थी, दीवानों जैसी हरकतें कर रही थी। इससे पहले कि वो और कुछ कहती, डोर बेल बज चुकी थी। उसने दोनों हथेली से अपने आंसू को साफ किया। कहने लगी, खुदा के लिए किसी से कुछ मत कहना, अपने भाई भाभी से कुछ मत कहना। मैंने कहा, मैं क्यों छुपाऊं? ये सब बातें जो हो चुका है वो हो चुका है। मैं किसी से कुछ नहीं छुपाऊंगा। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं उसे अपने हाथ छुड़वाने लगा। वो रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए हम कुछ सोचते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं, लेकिन अभी तुम अपने भाई से कुछ नहीं कहोगे, उन्हें कुछ भी नहीं बताओगे कि हमारे बीच क्या हुआ है। मैंने कहा, ठीक है, मैं नहीं बताता, लेकिन तुम मेरे करीब नहीं आओगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि आज रात वो मेरे साथ सारी हदें पार करके गई, वो भी जबरदस्ती। बार बार डोल बज रही थी। सुफियान भाई और मेरी भाभी और बच्चे बाहर चाचू चाचू पुकार रहे थे। कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, लेकिन तुम वादा करो अभी तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और उठकर बाहर चला गया। मैंने दरवाजा खोला तो भाई और भाभी भी दोनों ही मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए। सुफियान भाई मुझसे कहने लगे, क्या बात है सलमान, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने कहा, बस वैसे ही आते आते देर हो गई। फरीहा भाभी भी बहुत खुश थी। अंदर आई तो नीरमा से कहने लगी कि तुम लोग भी हमारे साथ चलते, बहुत एंजॉय करते। पता है, बहुत दिन बाद मैं खुद को बहुत फ्रेश महसूस कर रही हूँ। सुफियान को टाइम ही नहीं मिलता मुझे कहीं ले जाने का। पूरे 1 साल बाद ही मुझे और बच्चों को लेकर गए हैं। सुफियान भाई कहने लगे कि बस तुम शुरू हो जाओ मेरी शिकायतें करने। ले तो गया हूँ ना आज, तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर दी है। कहने लगी, हाँ वही तो बता रही हूँ मैं निर्मा को कि आज सुफियान ने मेरी सारी शिकायतें दूर कर दी। सुफियान भाई सोफे पे बैठकर हंसने लगे। कहने लगे, अब 1 साल नाम मत लेना कहीं जाने का। फरीहा ने सुफियान भाई को घूरा था। कहने लगी, अब आप ज्यादती कर रहे हैं। आपने मुझसे आते आते वादा किया था कि हर 3 महीने 4 महीने बाद आप एक बार मुझे जरूर बाहर लेकर जाएंगे। अब उनकी ऐसी नोक-झोंक होती थी, पता नहीं निर्मा किस पर गई थी। मैंने शुरू से यही माहौल देखा था,
جب ہمارے والدین کا انتقال ہوا اس وقت میں 17-18 سال کا تھا اور سفیان بھائی 22-23 سال کے، لیکن انہوں نے مجھے باپ کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی۔ میری تعلیم مکمل کروائی، جاب بھی دلوائی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ شادی کے لیے تم جس لڑکی سے چاہو میں تمہاری شادی کروا دوں گا، اگر تم کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ذمہ داری اپنی بھابھی پر ڈال دو۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو کوئی لڑکی پسند نہیں ہے، بھابھی جہاں کہیں گی میں کر لوں گا، ویسے بھی پورا دن تو بھابھی نے ہی اپنی دیورانی کے ساتھ گزارنا ہے، تو جو انہیں پسند وہ مجھے پسند۔ بھائی کہنے لگے چلو بھائی فریحہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ 2-3 مہینے میں میری بھابھی نے خوب ادھر ادھر لڑکیاں دیکھی، پھر نرما کی تصویر مجھے دکھا دی۔ لڑکی خوبصورت تھی اس لیے مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہماری شادی ہو گئی لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ نرما بھابھی سے یکسر مختلف نکلے گی۔ جب سے فریحہ بھابھی ہمارے گھر آئی تھی میں نے ان کو بھائی کے ساتھ ایسے ہی ہر معاملے میں کمپرومائز کرتے دیکھا تھا۔ حالات کی تنگی میں بھی وہ بھائی کا ساتھ دیتی تھی، حالات بہتر ہوتے تب بھی پیسہ بچا کے رکھتی، کہتی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اور بھائی بھی اسی بات کے قائل تھے، کہتے تھے آج کا بچایا ہوا کل کام آئے گا۔ میں بھی فریحہ بھابھی کو دیکھ کر ایسی ہی بیوی کی خواہش رکھتا تھا جو کہ میرا ساتھ ہر حال میں خوش رہے، مجھے سمجھے، میرے حالات میں میری ہم قدم ہو، لیکن نرما ایسی نہیں تھی۔ جو کچھ آج نرما نے میرے ساتھ کیا تھا بیان نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ کام کرتا تھا جو کہ جائز تھا لیکن اللہ کو ناپسند تھا، پر میں نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی طلاق لینے کے بعد بھی میرے ساتھ ہم بستری۔ بھائی نے میری شادی نرما سے بہت دھوم دھام سے کروائی تھی۔ شادی کی رات میں بے حد خوش تھا، اپنے کمرے میں گیا، نرما دلہن کے روپ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کی رونمائی کی انگوٹھی بھی پہن آئی، اس سے پیار بھری باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ جس طرح سے فریحہ بھابھی سفیان بھائی کا ساتھ دیتے ہیں تم بھی ہمیشہ ایسا ہی میرا ساتھ دینا، تب تو اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شادی کی ابتدا میں نے بڑے اچھے سے انداز سے کی تھی۔ صبح 9 بجے فریحہ بھابھی نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹا دیا کیونکہ گھر میں دور پرے کے مہمان بھی آئے ہوئے تھے اور گھر میں ہی موجود تھے۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ نعمہ بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے جگا دیا، میں نے کہا جاؤ دروازہ کھولو۔ کہنے لگی کیا مصیبت ہے تمہارے بھابھی کو صبح 9 بجے دروازہ بجا رہی ہیں؟ دیکھو میں رات کو بہت دیر تک جاگتی رہی، اس لیے میں 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھوں گی، جا کے سمجھا دو اپنی بھابھی کو ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدل لی۔ میں تو اس کی بات سن کر حیران تھا۔ میں نے کہا دیکھو ہمارے گھر کا یہ طور طریقہ نہیں ہے، 12 بجے تک تو آدھا دن چڑھ جاتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی 12 بجے تک نہیں سوتا۔ اٹھو اور تیار ہو کر باہر جاؤ، سب مہمان گھر میں موجود ہیں، کیا سوچیں گے؟ کہنے لگے جس کو جو سوچنا ہے سوچے، مجھے کبھی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کی کوئی پرواہ کی ہے۔ پلیز سلمان مجھے سونے دو، ویسے بھی پوری رات تم نے مجھے بہت تنگ کیا۔ وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی ایسی باتیں سن کر میں رومانٹک ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا اٹھو اور جا کر نہا کر تیار ہو، میں دوسری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ میں نے تھوڑا سخت لہجہ اپنایا تھا۔ وہ اٹھ کر ماتھے پر بر ڈالے مجھے دیکھنے لگی، پھر غصے سے بیڈ سے اٹھی، زور سے الماری کا پٹ کھولا اور اپنے کپڑے نکال کر واش روم کا دروازہ بھی زور سے بند کر کے چلی گئی۔ میں تو اس لڑکی کے تیور دیکھ کر حیران تھا۔ بہرحال وہ کمرے سے باہر آئی، بیڈ پر تولیہ پھینکا اور میک اپ کرنے لگی۔ پتہ نہیں کس چیز کی اکڑ تھی اس میں، کس بات کا گھمنڈ تھا میں نے اپنے کپڑے نکالے اور نہانے چلا گیا۔ جب تک میں باہر نکلا وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ جب میں باہر آیا تو میری بھابھی ٹیبل پر ناشتہ سجا رہی تھی اور وہ منہ پھلائے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ سب مہمان اس سے بات کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، لیکن وہ کسی کو جواب نہیں دے رہی تھی۔ بھابھی نے بھی اسے کہا کہ ناشتے میں تکلف بالکل مت کرنا، ناشتہ ٹھیک سے کرنا، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ میں اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا اور دھیرے سے اس کے کان کے قریب جا کے کہا کہ اپنا منہ ٹھیک کرو، سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا تھا جیسے کہ اس کو میری بات کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ بہرحال ناشتہ کرنے کے بعد وہ سیدھی کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ فریحہ بھابھی مجھے دیکھ رہے تھے، پھر مجھے اشارہ کیا، میں کچن میں آ گیا۔ وہ کہنے لگی تمہاری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ آتے ہی تم نے اس سے ایسا بھی کیا کہہ دیا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، نہ ہی میں نے اس سے کچھ کہا ہے، اسے آپ کے دروازہ کھٹکھٹانے پر اعتراض تھا۔ میں نے بس یہی کہا کہ
اٹھ کر باہر جاؤ، سب مہمان موجود ہیں۔ بس اس بات پر اس کا منہ سوج گیا۔ کہتی تھی 12 بجے سے پہلے اٹھوں گی نہیں۔ میں نے اسے یہی کہا کہ اسے ہمارے گھر کے طور طریقے کے مطابق چلنا چاہیے۔ میں نے تو بڑے آرام سے بات کہی تھی، لیکن تب سے ایسے زور زور سے دروازے مار رہی ہے، کبھی الماری کی طرف، کبھی واش روم کے، کبھی کمرے کے۔ نہ جانے کس قسم کی لڑکی ہے یہ بھابھی۔ یہ سن کر پریشان ہوئی تھی۔ کہنے لگی رشتے والے نے تو بڑی تعریفیں کی تھی، بہرحال آج سے مہمان ولیمے کے بعد چلے جائیں گے۔ میں تو کہتی ہوں کہ کل تم لوگ بھی مری اسلام آباد کے لیے نکل جاؤ، کچھ وقت تم اپنی بیوی کو دو تو سیٹ ہو جائے گی۔ میں نے کہا بھائی تو شادی کے بعد آپ کو کہیں بھی لے کر نہیں گئے، کوئی ہنی مون ٹرپ نہیں ہوا تھا، اور آپ جانتی ہیں کہ ابھی جاب کیے ہوئے مجھے زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، تنخواہ بھی میری مناسب ہے، شادی کا اتنا زیادہ خرچہ ہو چکا ہے، اس میں سے زیادہ تر تو بھائی نے اور آپ نے خرچ کیا ہے۔ جو تھوڑا بہت میں نے کیا ہے، مجھے اس کے لیے بھی آفس سے قرضہ لینا پڑا تھا۔ میں اب مزید چھٹیاں نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی اسے مزید تیار ہی کروا سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، آپ ہی یہ کہنے لگے تم فکر نہ کرنا، تمہارے بھائی سے پیسے لے لیتے ہیں اور چھٹی کا تم انتظام کر لو، اتنا تو تمہارا باس بھی سمجھ سکتا۔ میں نے کہا کہ فریہ بھابھی وہ آپ کی طرح کیوں نہیں ہے؟ اب تک آپ سفیان بھائی کے ہر حالات کو سمجھتی آئی ہیں اور قربانیاں بھی دیتی آئی ہیں، تو اسے بھی تو سوچنا چاہیے۔ فریحہ بھابھی کہنے لگی ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی۔ آج کل لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے گھومنے کرنے کا۔ دیکھو سلمان، اب تم انکار نہیں کرو گے؟ پھر اپنے کان سے سونے کے بندے اتار کے مجھے پکڑا دیے۔ کہنا میں حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا اب یہ کیا ہے؟ کہنے لگی جاؤ اسے بیچاؤ اور جو پیسے ملے تم لوگ ہنی مون کے لیے چلے جاؤ۔ میں نے کہا بھابھی آپ کے جھمکے ہیں، میں کیوں لوں؟ وہ کہنے لگی ایک ہی بات ہے، میرے ہوں یا سفیان کے، ہم دونوں کے پیسے الگ تھوڑی ہیں، اور نہ ہی تم غیر ہو، میرے چھوٹے بھائی ہو، تم لوگ خوشی خوشی جاؤ گے، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ میں نے لینے سے انکار کر دیا، لیکن بھابھی نے زبردستی مجھے وہ جھمکے پکڑا دیے۔ میں نے اس کو سیل کیا اور اس پیسوں سے اسلام آباد کی ٹکٹ کرائی ہنی مون کا۔ سن کر نرما کا موڈ کافی بحال ہو گیا تھا۔ ہنی مون پر میں نے اس کو عیاشیاں کروائیں، پیار محبت بھی کرتا رہا۔ وہ کافی خوش اور مطمئن واپس آئی تھی۔ آتے ہی بھابھی نے اسے کہا کہ اسے تھوڑا بہت کام کچن میں کرنا چاہیے۔ یہ سن کر اس کا پھر سے منہ بن گیا۔ جب بھی میں آفس سے آتا وہ منہ سجائے کمرے میں بیٹھی ہوتی، کبھی کہتی کہ تمہاری بھابھی ایسی ہے ویسی ہے، آتے ہی مجھ سے کام پہ لگا دیا۔ میں نے کہا کہ تم نے ایسا بھی کون سا آتے ہی کام کیا؟ 15 دن تم گھوم پھر کر آئی، تمہیں تو خود چاہیے تھا کہ کچن کا راستہ دیکھتی۔ جانتی ہو جب فریہ بھابھی کی شادی ہوئی تھی تو گھر میں ان کے علاوہ کوئی خاتون نہیں تھی، اور انہوں نے شادی کے اگلے روز ہی کچن سنبھال دیا تھا۔ میری بات سن کر کہنے لگی میں تو تنگ آ گئی، جب دیکھو اپنی بھابھی کی تعریفیں کرتے رہتے، کبھی میری بھی تعریف کر دیا کرو۔ میں نے کہا تم تعریف والے کام کرو گی تو کر لوں گا، تو آتے ہی میرا موڈ خراب کر دیتی ہو، آتے ہی شروع ہو جاتی ہو، تمہاری بھابھی ایسی، تمہارا بھائی ایسا، تمہارے بھتیجے ایسے، ہر وقت میرے گھر والوں کے پیچھے پڑی رہتی ہو اور ان کی برائیاں ہی کرتی رہتی ہو۔ پھر وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی آئندہ کچھ نہ کہ اپنے منہ ٹھیک کروں۔ جانتے ہیں میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، پھر ایسی باتیں شروع کر دیتی ہوں۔ میں نے بھی اپنا منہ کافی حد تک بہتر کر لیا تھا، لیکن جب بھی میں فریہ بھابھی کی مثال دیتا ہوں تاکہ وہ بھابھی جیسی بننے کی کوشش کرے، یہ نہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ میری تنخواہ اتنی نہیں ہے، تو وہ لڑنے لگتی۔ کہنے لگی جب سے میری شادی ہوئی ہے تو مجھے کراچی میں کہیں نہیں لے کر گئے۔ میں نے کہا تمہیں میں نے پورا اسلام آباد مری گھما دیا، تمہیں کراچی دیکھنے کی پڑی ہے؟ عجیب لڑکی ہو تم بھائی، میرے سر پر قرضہ چڑھا ہے، میں تمہیں 4-5 مہینے کہیں نہیں لے کے جا سکتا۔ کبھی کہتی ہو مجھے شاپنگ پر لے کر جاؤ، میں کبھی کبھی آفس سے آتا تھکن کے باوجود اس سے باہر لے جاتا، آئس کریم کھلا دیتا، بس میں اتنا ہی افورڈ کر سکتا تھا۔ میری گھر گرہستی شروع ہو چکی تھی، بھائی سے بار بار پیسے مانگنے میں شرمندگی محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ پتہ نہیں کیا چیز تھی، کبھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ فریہ بھابھی تو ایک دفعہ آئس کریم کھا کر آتی تھی تو
एक हफ्ता सुफियान भाई का शुक्रिया अदा करती रहती थी कि आपने मेरे लिए इतना टाइम तो निकाला। पता नहीं ये किस मिट्टी की बनी थी। एक बार मेरे भतीजे से निरमा का जहेज में लाया हुआ परफ्यूम टूट गया, जो कि शायद 2-2.5 हज़ार का था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी सी बात पर वो मेरे भतीजे के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देगी। कहने लगी, बदतमीज नहीं है क्या? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा इतना कीमती परफ्यूम तुमने तोड़ के रख दिया। ये देखकर तो मेरा बस नहीं चल रहा था, क्या ना कर गुजर। मैंने अपने भतीजे को अपने गोदों में संभाला था, बहुत प्यार करता था। मैं उसकी हिम्मत कैसे हुई थी कि वो मेरे भतीजे को थप्पड़ मारती? मैं उसे लड़ने लगा। 2 हज़ार उसके मुंह पर मार। मैंने कहा, आइंदा अपने कीमती परफ्यूम अपनी माँ के घर छोड़कर तुमने मेरे भतीजे को हाथ लगाया तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। इस बार सुफियान भाई ने मुझे रोका नहीं था, लेकिन फरिया वहां पर फिर भी मुझे रोकती रही। मैंने कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई आहत को थप्पड़ मारने की? भाभी ने बड़ी मुश्किल से बात संभाली थी, क्योंकि नीमा की जबान कहीं जी की तरह चलती थी। लेकिन ये कब तक चल सकता था? हमारे झगड़े आए रोज बढ़ने लगे, और नतीजा ये निकला कि आज भाई और भाभी घूमने गए थे। तो मैंने उनसे बोला कि तुम्हें पता है, फरिया भाभी पूरे 1 साल बाद कहीं 1 साल में मेरा भाई उन्हें कहीं नहीं लेकर गया, और मैंने इस औरत के माथे पर कभी शिकन तक नहीं देखी। इतना कोऑपरेटिव है, वो काश कि तुम भी कभी ऐसी होती। वो कहने लगी, तुम इतनी ही मोहब्बत अपने भाभी से थी तो मुझसे शादी क्यों की? दोनों भाई एक ही लड़की से शादी कर लेते। तुम भी अपनी भाभी के साथ ही शादी कर लेते, तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की तो मिल जाती। ये सुनना था कि मेरी बर्दाश्त खत्म हो। मैंने अपनी भाभी को अपनी बड़ी बहन समझा था या माँ समझता था, और इसने मेरे रिश्ते को कितनी गंदी गाली दी थी। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। वो कहने लगी, सच बर्दाश्त नहीं हुआ? मुझे तो लगता है कि तुम अपनी भाभी पर नजर रखते हो, जब भी हर वक्त भाभी भाभी करते हो, उनके पीछे धूम हिलाते फिरते हो। मैंने कहा, निर्मला चुप हो जाओ वरना मुझसे कुछ ना कुछ सुन लोगी। लेकिन वो नहीं हटी। इसलिए मेरे मुंह से तलाक के अल्फाज निकल गए। मैंने उसे तलाक दे दी, और पूरे होशो हवास में दी थी। लेकिन अब वो माफी तलाफी कर रही थी, रो रही थी। मैं अपने कमरे में आ गया, लेकिन बेहद परेशान था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। निर्मला रोई जा रही थी, कहने लगी, अपने भाई आप इसे कुछ मत कह रहे हैं। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे माँ बाप कभी भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा, ये बातें पहले सोचनी चाहिए थी, कि ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। तुम ये मत समझो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम समझो कि जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। कहने लगी, तुम होकर जाओ सलमान, तुम मुकर जाओ, भूल क्यों नहीं जाते? वैसे भी एक ही बार में 3 दफा तलाक देने से तलाक नहीं होती। मैंने कहा, हो जाती है, तो मुझे नए पाठ मत पढ़ाओ, मैं जानता हूँ कि सच क्या है। वो कहने लगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। ये क्या करूं? तो उसने मेरा दुपट्टा उतार कर साइड पे रख दिया। मैं तो उसे देखता ही रह गया। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? उसने दरवाजे की कुंडी भी लगा दी। लाइट ऑफ की इससे पहले कि मैं बेड से उठता, वो मेरे साथ लिपट गई। कहने लगी, मुझसे रिश्ता कायम कर लो, भूल जाओ कि हमारे बीच कुछ हुआ है। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, छोड़ो मुझे। लेकिन वो मुझे अपने साथ लगाए हुए थी, नजर से अपना आप छुड़वाने लगा। कहने लगा कि छोड़ो मुझे, क्यों गुनाह करवाना चाहती हो मुझसे? तो कहने लगी, कोई गुनाह नहीं है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। 3 दफा तलाक देने से भी क्या कभी कोई रिश्ता टूटता है? मैंने कहा, मुझसे पीछे हटो, तो मेरे लिए गैर महरम हो, तुम्हारा मेरा हर ताल्लुक हराम है, गुनाह है। लेकिन वो मेरे साथ लग गई। कहने लगी, नहीं प्लीज सलमान, मुझे अपना लो, मुझे अपनी पनाहों में ले लो, समझो कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपना आप छुड़वाया था, और जल्दी से कमरे से बाहर आ गया, बल्कि घर से ही बाहर निकल गया। मैं गुनाह का रिश्ता नहीं कायम कर सकता था। मुझे अपने किए पर अफसोस भी नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि ये लड़की कभी भी बदल नहीं सकती। अगर उसे बदलना होता तो अब तक बदल चुकी होती। 1 साल हो गया था हमारी यादें, लेकिन उसका वही रवैया था, ना उसकी भाभी से बनती थी, ना बच्चों से, और जो कुछ
آج اس نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صبح جب میں گھر آیا تو بھائی بھابھی دونوں پریشان تھے۔ نرما بھی روئی جا رہی تھی۔ طاہر کہنے لگے کہاں گئے تھے تم رات کو؟ رات بھر نرما پریشان رہی، بتا کر تو جاتے۔ بھابھی اس وقت نرما سے چپ کروا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ سب ڈرامے کر رہی ہے بھائی، میں آپ کو سچ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اسے طلاق دے چکا ہوں، اور رات کو میں نے اسے طلاق دے دی تھی۔ یہ سن کر بھائی تو میرے سے میری شکل دیکھنے لگے۔ میں نے کہا اس عورت نے میری زندگی اجیرن بنا دی تھی، اب مجھے کہہ رہی ہے کہ میں چپ ہو جاؤں، کسی کو کچھ نہ بتاؤں اور اس کے ساتھ دوبارہ سے رشتہ قائم کروں۔ یہ لڑکی مجھے گناہ کروانا چاہتی ہے، خدا کے لیے اسے کہیں کہ اپنے گھر واپس چلی جائے، کیونکہ میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے بھائی بھابھی مجھ پر برسنے لگے، کہنے لگے تم نے کیوں اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، یہ غلط تھا۔ لیکن میں نے کہا کہ مجھے سکون چاہیے تھا جو اس نے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں اور انہیں گھر بسانا سکھایا، علیحدہ رہنا نہیں، تو شاید ایسے مراحل ہی پیدا نہ ہوں۔ بہرحال اسے آپ واپس بھیج دیں، کیونکہ میں اب اس کا کچھ نہیں لگتا۔ نعمہ روتے ہوئے واپس چلی گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد میں نے غریب گھرانے کی شریف اور نیک لڑکی سے نکاح کیا جو بہت اچھے اخلاق سے پیش آتی تھی اور میری بھابھی کے ساتھ مل جل کر رہتی تھی۔ لیکن سننے میں آیا تھا کہ نرما کی شادی دوبارہ کسی سے نہیں ہوئی، کیونکہ سبھی اس کی بد اخلاقی سے واقف تھے۔ کبھی کبھی میں سوچ رہا تھا کہ کاش اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی کی ہوتی، اسے گھر بسانا سکھایا ہوتا، تو آج وہ بھی اپنی گھرداری سنبھال رہی ہوتی۔